السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ لوگ کا پھر سے ایک بار ویلکم ہے جی میرے یوٹیوب چینل میں ظفر کے سفر میں۔ اور آج مدینہ منورہ سے ایک اور مسجد کا ولاگ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جانیں گے یہ کون سی مسجد ہے، اس مسجد کا نام کیا ہے، اور یہ مسجد کس کے نام پر ہے۔ تو تھوڑی سی مسجد کی بھی ہسٹری جانیں گے، اور جن کے نام پر ہے ان کے بارے میں ہم لوگ زیادہ جانیں گے کہ یہ کون تھے اور ان کا اسلام میں کیا کیا کردار تھا اور یہ کیا کرتے تھے۔ تو چلے جی چلتے ہیں مسجد کے جانب، آپ کو مسجد کی زیارت کراتے ہیں، مسجد کو دکھاتے ہیں، اور جس پرسنالٹی کے نام پر یہ مسجد ہے زیادہ ہم آج انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ مسجد کی زیارت بھی کیجئے اور خاص کر میری باتوں پر زیادہ غور کیجئے، کیونکہ یہ وہ پرسنالٹی کی باتیں ہیں جن کا اسلام میں بہت احسان ہے، امت مسلمہ پر ان کا بڑا احسان ہے۔ تو چلتے ہیں مسجد کے قریب، آپ کو مسجد کی زیارت کراتے ہیں۔ تو پہلے جان لیتے ہیں یہ مسجد کا نام کیا ہے، اور اس کے بعد جن کے نام پر ہے ان کے بارے میں بھی ہم لوگ جانیں گے۔ تو یہ وہ مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد ذو النورین۔ تو آج ہم لوگ جانیں گے انشاءاللہ کہ مسجد ذو النورین کا نام آخر یہ ذو النورین کیسے پڑا اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو سعادت دے مدینہ منورہ آنے کی، تو اس مسجد کی بھی زیارت ضرور کیجیے گا۔ لیکن زیارت کرنے سے پہلے اس مسجد کا اور اس مسجد جن کے نام پر یہ مسجد ہے اس انسان کے بارے میں تھوڑا نالج جان لیں گے تو زیارت کرنے کا مزہ اور لطف ہی بہت زبردست آتا ہے۔ تو چلتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں جاننے کو جن کے نام پر یہ مسجد ہے۔ تو اس سے پہلے علماء اکرام کی ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ علماء اکرام فرماتے ہیں امت پر، اسلام پر اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ انسان بھی تھے جن کے نام پر یہ مسجد ہے۔ اور وہ انسان کون تھے؟ وہ انسان ہم اور آپ کے پیارے اور تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر تھے۔ تھوڑا ان کے یہ جان لیتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں۔ ان کے والد صاحب جو تھے وہ تھے عثمان بن عفان، یعنی عفان ان کے والد صاحب کا نام تھا، اور ان کے دادا کا جو نام تھا عفان بن ابو العاص ان کے دادا کا نام تھا۔ اور ان کی والدہ عثمان بن عفان کی والدہ جو تھی ان کا نام یہ تھا عروہ بنت قریظ۔ اور یہ جو عروہ بنت قریظ تھی یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کزن تھی، یعنی پھوپھیری بہن لگتی تھی۔ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی وہ ان کی ماں تھی، اور عثمان بن عفان کی نانی لگتی تھی۔ تو یہ بہت کلوز رشتہ تھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اور ان کے فیملی ممبر میں ان کے ایک چاچا بھی تھے، چاچا تو دو تھے، مجھے ایک کا کنفرم نام یاد آ رہا ہے لیکن ایک کا میں تھوڑا مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے، تو میں کنفرم والے کا نام بتا دیتا ہوں۔ ان کے چاچا کا نام تھا حکم بن ابو العاص، اور یہ جو حکم تھا یہ عثمان بن عفان کو بہت تنگ کیا کرتا تھا، تکلیف دیا کرتے تھے، کیونکہ عثمان بن عفان جب ایمان لے آئے تو یہ انہیں ٹارچر کیا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتا تھا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، اسلام چھوڑ دو۔ تو آپ نے کبھی بھی اسلام نہیں چھوڑا، اور اس طرح آپ مسلمان رہے اور اسلام کے تیسرے خلیفہ بنے۔ تو چلے یہ ان کے فیملی ممبر کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیا ہوں، اس سے کیا ہوگا کہ کبھی آپ مدینہ منورہ آئے یہ سب چیزیں یاد رہیں گے تو یہ مسجد کا زیارت کرنے کا لطف آئے گا۔ تو چلے ان کی کچھ خاص باتیں آپ کو اب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام پر جو احسانات کیے ہیں، اس امت مسلمہ پر ان کے بہت احسان ہیں، اور یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت تھے۔ تو ان کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سخاوت یعنی صدقہ کرنے میں بہت آگے تھے، یا بہت کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا غنی کا، تو انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں۔ اور ان کے اندر تو بہت سی صفت تھی، بہت سی خاصیت تھی، لیکن ایک خاصیت اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اتنی چھوٹی سی ویڈیو میں تو پوری باتیں ہو نہیں پائیں گی۔ ان کے اندر حیا بہت تھا، یہ بہت یعنی حیادار انسان تھے۔
اتنا حیا کرتے تھے کہ حدیثوں میں یہاں تک کہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا کہ قرآن میں بھی ان کا ذکر آیا ہے حیا کے بارے میں۔ تو یہ ان کی خاصیت تھی، اور ان کو اور کیا کیا صرف حاصل ہے اور انہیں اللہ پاک نے کیسی کیسی عزت دی ہے یہ بھی آج جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں یہ مسجد ذو النورین کیوں اس کا نام رکھا گیا، کیا اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہوتا ہے ذو النورین کا مطلب دو نور والا، یعنی نور روشنی کو کہتے ہیں عربی میں، تو دو روشنی والا اس کا معنی ہو گیا۔ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عثمان بن عفان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئی۔ سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادی آئی ان کا نام تھا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عثمان بن عفان کے نکاح میں آئی، لیکن ان کا کسی وجہ سے انتقال ہو گیا، اور بیماری کی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سے بھی ان کا نکاح کرایا جو کلثوم ان کا نام تھا۔ تو اس وجہ سے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والی۔ یہ دیکھیے مسجد کا نام بھی یہاں پر ہی گرین بورڈ میں لکھا ہوا مسجد ذو النورین۔ تو آج آپ کو پتہ چل گیا کہ ذو النورین کس وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی خاصیت تھی کہ ایسی عظمت ایسی شان انہیں ملی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوا ہے آج تک کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور تک کہ کسی انسان کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹی آئی ہو۔ یہ خاصیت یہ عظمت صرف انہی کو ملی ہے کہ ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹی آئی ہیں۔ تو یہ شان ہے ہمارے عثمان بن عفان کی۔ اور انہیں غنی کیوں کہا جاتا، غنی کا لقب کیسے ملا، تو آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جب مکہ میں اسلام لوگ ایمان لانے لگے تو یہ بھی ایمان لے آئے تھے عثمان بن عفان، تو ان کو بھی بہت تکلیف دیا جاتا تھا ان کی چاچا کی طرف سے، جیسے میں پہلے بتایا تھا آپ کو۔ تو بہت لوگوں کو ان کے گھر والے، ان کے جو غلام والا سسٹم تھا، جو جس کے غلام تھے غلاموں کو بھی تنگ کیا جاتا تھا، جو فیملی ممبر میں تھوڑا پاور میں تھا اور اس کے فیملی کے ماتحت آتے تھے، ان کے انڈر میں آتے تھے، تو وہ اس کو تنگ کیا کرتے تھے، ٹارچر کیا کرتے کہ اسلام چھوڑ دو۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ جس کا مکہ میں رہنا دشوار ہو چکا ہے، جو لوگ انہیں تنگ کیا جاتا ہے، انہیں جینا مشکل کر دیا گیا، تو وہ ہجرت کر جائے۔ اور کہاں ہجرت کر جائے؟ حبشہ ہجرت کر جائے، حبشہ چلے جائے۔ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بہت نرم دل اور اچھا انسان ہے، وہ پناہ دے دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ فرمانے پر کچھ لوگ مکہ سے پھر حبشہ ہجرت کی، جس میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی فیملی کو لے کر حبشہ چلے گئے، اور تقریباً وہاں پر ہی حبشہ میں آپ نے 4-5 سال تقریباً گزارا۔ اور وہاں جا کر کیونکہ مکہ سے گئے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئے، اور ان کے والد جو تھے یہ بہت بڑے بزنس مین تھے، عفان بہت بڑے ٹریڈر تھے اور تجارت کیا کرتے، تو ان کا بزنس بہت اچھا خاصا تھا۔ تو ان کا جو کپڑے کا بزنس تھا اور ان کے والد کا جو کپڑے کا مال وغیرہ جو ہے یہ یمن جایا کرتا تھا، شام جایا کرتا تھا، ملک شام، اور آپ کا رومن امپائر طرف بھی جایا کرتا تھا۔ اتنا بڑا بزنس تھا ان کا، لیکن سب کچھ اور ان کے والد صاحب کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ اسی بزنس کے سلسلے میں وہ واپس مکہ آ رہے تھے، تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ بہت چھوٹے تھے، تو سارا بزنس انہوں نے ہی پھر سنبھالا تھا، لیکن پھر ان کے چاچا ان کو بہت تنگ کرتے تھے، تو پھر یہ ہجرت کی حبشہ، پہلی ہجرت جب ہوئی تو اس میں آپ گئے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئے۔ تو پھر وہاں حبشہ میں پہنچ کر انہوں نے پھر اپنا بزنس شروع کیا، کیونکہ ان کے والد صاحب بزنس مین تھے، ان کو بزنس کا پورا یہ سسٹم پتہ تھا۔ تو وہاں جا کے جب بزنس کی تو اللہ پاک نے وہاں ان کو بہت ترقی دی، بہت کامیابی دی، بہت مال کمایا۔ پھر حبشہ میں کچھ سال کے بعد یہ بات سننے کو ملی لوگوں کو کہ مکہ میں سب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو عثمان بن عفان کو یہ پتہ چلا، تو آپ نے بھی بولا چلو یہ بہت اچھی بات ہے، سب اسلام قبول کر لیا، ہم لوگ واپس اپنے وطن چلتے ہیں، اب تو وہاں کوئی کسی کو ستاتا نہیں ہوگا، تکلیف نہیں دیتا ہوگا۔ لیکن جب وہاں واپس مکہ پہنچے تو دیکھیں معاملہ بالکل الگ ہے، یہاں کچھ ایسا بات نہیں ہے، یہ صرف افواہ تھی، جھوٹ تھی،
اور پھر آپ یہیں مکہ میں رہیں اور مکہ میں رہے، پھر جا کے پھر ان لوگ کی جو کافروں کی، جو قریش مکہ کے جو کفار تھے، ان لوگ کی پھر بھی مسلمانوں پر ظلم کرنا اور ان کو تکلیف دینا یہ لوگ ابھی تک نہیں چھوڑے تھے۔ تو پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہے، اور پھر جب مدینہ کی ہجرت کا وقت آیا تو پھر مدینہ ہجرت کیے۔ مدینہ میں بھی جا کے آپ نے الحمدللہ اللہ کا ان پر بڑا احسان رہا، یہ وہاں بھی بزنس کرتے رہے اور اللہ پاک نے انہیں بزنس میں بہت ترقی دی۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری میں سب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پھر جب مدینہ جو شہر تھا وہاں جب پبلک زیادہ یعنی صحابہ اکرام اور تعداد بڑھ گئی لوگوں کی، تو وہاں مسئلہ بنا پانی کا کہ لوگ زیادہ ہے پانی کم ہے، اور وہاں ایک ہی کنواں تھا مدینہ منورہ میں جہاں سب اسی کنویں سے پانی لیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ دیکھے، پانی کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور مسلمانوں کو اس وقت بہت غربت تھا، اتنے مال بھی نہیں تھا کیونکہ مکہ چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے، کچھ لے کے ادھر سے نہیں گئے، زمین باغ وہ جو تھا سب چھوڑ کے یہ کفاروں کے پاس ہی رہ گیا تھا۔ تو انصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب مکہ صحابہ کو جوڑا اور سب کو رکھنے کو کہا، اور اوپر سے یہ قلت پانی کا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں جو کنواں ہے، کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما، اور یہ جو کنواں تھا ایک یہودی کا تھا جو پانی وہ بیچا کرتا تھا، روزانہ پانی بیچا کرتا تھا، اس پہ اچھا خاصا ٹیکس لگا ہوا تھا، کافی قیمت میں بیچا کرتا تھا جس سے اس کا اچھا خاصا بزنس چلتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، کہ آپ نے فرمایا جو یہ کنواں اگر خرید کر وقف کر دے مسلمانوں کے لیے، تو مطلب مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ تو اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو یہ بات عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی، تو آپ نے وہ یہودی کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ کنواں تم مجھ سے بیچ دو۔ وہ یہودی نے انکار کر دیا، نہیں بیچنے کا ارادہ فرمایا کہ میں نہیں بیچتا۔ تو آپ بھی بزنس مین تھے، ٹریڈر تھے، اور ٹریڈر کے بیٹے بھی تھے، تو آپ نے اسے اس کی منہ مانگی قیمت دینے کا بھی کہا، اس نے پھر بھی نہیں مانا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو کہ اس کنویں کا آدھا آدھا حصہ کر لو۔ تو اس پر وہ راضی ہو گیا، اور یہ آدھا آدھا حصہ کیا تھا کہ ایک دن تمہارے انڈر میں یہ کنواں رہے گا، ایک دن میرے انڈر میں یہ کنواں رہے گا۔ اس طرح یہ معاہدہ ہوا، تو اس سے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پھر پانی مفت میں اور ملنے لگی، اور مسلمانوں کا کیا غیروں کو بھی ملنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ عثمان بن عفان نے صرف مسلمانوں کو پانی لینے کے لیے دیا اپنے دین میں۔ جب عثمان بن عفان کا جو دین تھا پانی دینے کا، تو آپ لوگوں کو فری میں جس کو لینا ہے لے جاؤ، کوئی پیسہ دینے کی درکار نہیں ہے۔ اور یہودی والا دین جو تھا وہ ٹیکس لیا کرتا تھا، تو اس وجہ سے لوگ 2 دن 3 دن کا پانی بھر کے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہودی کو پھر لاس ہونے لگا، میرا دن میں کوئی پانی لینے نہیں آتا، اور عثمان بن عفان کے دن میں سب پانی لے کے چل جاتے، تو پھر اسے بزنس میں لاس ہونے لگا۔ تو اس نے پھر عثمان بن عفان کو کہا کہ یہ کنواں تم ہی رکھ لو، اس کی مجھے یہ قیمت دے دو۔ تو اس کو اس کی منہ مانگی قیمت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی، اور اس طرح سے وہ کنواں جو ہے اسلام میں پورے کے پورے آ گیا، بیر روما۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا، یا رسول اللہ یہ کنواں اب مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ آج بھی وہ کنواں اس 2026 میں بھی وہ کنواں مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور اس سے جو بھی انکم ہوتی ہے وہ اس کے غریبوں میں اس کی رقم جاتی ہے، مطلب اس کی کمائی، وہ باغ وغیرہ شاید بن چکا ہے، اس کی جو کمائی ہوتی ہے اس سے پھر شاید ہوٹل وغیرہ بنا ہے، ہوٹل سے جو انکم وغیرہ ہوتی ہے وہ ابھی بھی صدقہ وغیرہ میں ہی جاتی ہے، آج تک ان کا یہ فیض جاری ہے۔ اور اس کے بعد سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی، تو مطلب جنت کا سودا ہو گیا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار عثمان بن عفان نے جنت خریدی ہے۔ اسی طرح آپ جنگ تبوک کا موقع دیکھ لیں کہ جب رومن امپائر سے جنگ کا یہ ہوا جنگ تبوک، تو اس میں بہت ضرورت تھی مال و دولت کی، تو اس میں ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے
جی توڑ کر ہر سامان لایا جس سے جو بن پڑا. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر کا سارا سامان لا کے دے دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا گھر کا آدھا سے زیادہ سامان کہا جاتا ہے کہ لا کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیا. ہر صحابی جس سے جو بن پڑا، یہاں تک کہ غریب صحابی جو تھے وہ چند کھجور لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اسے بھی قبول کیا اور اسے رکھا. تو لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی جنگ تھی اور مال کی بہت ضرورت تھی، تو عثمان بن عفان سے کہا گیا کہ تم اس میں حصہ ڈالو. تو آپ نے 200 اونٹ مال و متال کے ساتھ، یعنی جو جنگ کے سامان میں کھانے پینے سے لے کر اور جنگ کے لڑنے کے سامان تک دیا. اس پر بھی نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا تو آپ نے اور بڑھایا، پھر 200 بڑھایا، پھر 200 بڑھایا، یہاں تک کہ 800 اونٹ اور پورا کھانے پینے کا سامان فوجی لوگ کا اور گھوڑا اونٹ سب آپ نے دیا. یہاں تک کہ کہا جاتا 800 اونٹ اور کتنے گھوڑے اور کتنے ہزار دینار اور کتنے ہزار درہم اور سامانے بہت کچھ عثمان بن عفان نے دیا. پھر بھی کم پڑ رہی تھی تو پھر 200 اور بڑھایا. کہا جاتا ہے، علماء کرام فرماتے جو عثمان بن عفان کی استطاعت تھی وہ 800 اونٹ تک ہی تھی، تو 200 جو آپ نے پھر بڑھایا یعنی پورا ٹوٹل 1000 کیا، تو وہ 200 جو ہے ادھر ادھر سے ارینج کر کے سامان سب وغیرہ وغیرہ دیا. تو یہ شان ہے، یہ بہت بات ہے ان کی، لیکن یہ آج یہیں پر ہی ہم لوگ ختم کرتے ہیں. ابھی بہت بات تھی ان کے بارے میں، تو یہیں آپ ویڈیو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ مسجد کہاں یہ بھی آپ لوگ کو میں نہیں بتا سکا. چلے اجازت دے، پھر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی.